سب سے پہلی حسرت مر کے انسان کیا کرے گا کہ ہائے صد افسوس ہے ان معاملات کے اوپر کہ میں نے جو کوتاہیاں سرزد کی کہ میں قرآن کی آیات کا، اللہ کے پیغام کا مذاق اڑاتا رہا۔ اب یہ مذاق کیسے اڑتا ہے؟ بائی ورڈز اگر میں یہ کہوں کہ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی قرآن کا مذاق اڑاتا ہے تو ہم امیڈیٹلی بولیں گے کہ معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، ہم کبھی قرآن کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ یقیناً ہم نہیں اڑا سکتے نا۔ اب مذاق کیسے اڑا ہے؟ جب اللہ نے جو حکم دے دیا اور ہم نے اس کی ضد میں کچھ اور کیا، جب اللہ نے قرآن میں یہ کام ایسے کرنا کہہ دیا، ہمارے علم میں بھی آ گیا، سامنے بھی آ گیا، اٹس اوکے، زمانے کی ڈیمانڈ ہے، معاملات مشکل ہیں، اللہ رب العزت بھی تو جانتے میں سوسائٹی کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں فیملی کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں بچوں کے ہاتھوں مجبور ہوں، تو اٹس اوکے، کچھ ہی ہوتا اللہ کو منا لیں گے، میں اللہ کو جا کے کہہ دوں گی۔ اللہ کو کہہ دینا کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مالک الملک، مالک یوم الدین، اتنی جبار اور قہار ہستی، اس کے سامنے پریزنٹیشن دے کے ہم اس طرح گفتگو کر رہے ہوں گے اور میں اللہ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ وہ یوں معاملہ ہوا، 150 میں آپ کو فالو نہیں کر سکی۔ ایسی کوئی جرت نہیں ہونی، جس کو اللہ نے بولنے کا حکم دینا وہی بول پائے گا۔ اس کی دہشت سے انبیاء بھی کامتے ہیں، اور ہم یہاں پر کھڑے ہو کے بہت ایزیلی ان سارے حکموں کا مذاق اڑا گے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ، اس کے رسول اور اس کے قرآن کے علاوہ کچھ اور نہیں ملا تھا؟ آپ کی اولاد ہو اور آپ اس کو کچھ کرنے کے لیے کہیں کہ بیٹا یہ کام اس طرح کا کرنا ہے، بچہ آپ کو آگے سے اٹھ کے یہ چیز کہے کہ ماں آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں آپ کیسے ہوتا ہے، اور آپ کی بات کو پیٹ پیچھے پھینک کے اپنی اس بریفنگ کے ساتھ اپنی مرضی کرے، آپ کو کرنے میں، فیس کرنے میں کیسا لگے گا؟ ماں ہونے کے ناطے برا لگے گا کہ میں نے بچے کو سمجھایا، بچے نے میری سمجھ کا مذاق اڑایا۔ یہی معاملے بہت معذرت کے ساتھ ہم پورے دن میں بہت دفعہ اللہ کی بارگاہ میں